یہ بعد ٹائم ہے بلا لیں گے فائدی اتنے ضرورت ہے نا. السلام علیکم. پڑھ لیں تلاوت کر لو پھر تو شروع ہو جانا بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب اجازت تو ہے؟ جی اجازت ہے، شروع کرو. جی شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یوں عرض کر، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے، اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، اور جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمائے۔ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا، دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے، یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کے تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر
شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ میں مانگوں نہ تجھ سے تو مانگوں گا کس سے میں مانگوں نہ تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس سے ہے ان کو تو دولت عطا کر جو مفلس سے ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے انہیں بھی دکھا دے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی تجھے واسطہ پنجتن کا الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا ہو شاداب غنچہ ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا تجھے واسطہ پیارے غوث الورا کا تجھے واسطہ پیارے غوث الورا کا میں صدقے میں ان کے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی خدا کا نور تجھ میں ہو بہو ہے خدا پنہاں مگر تو روبرو تیری عظمت کا اندازہ ہو کس سے خدا ہے اور خدا کے بعد تو ہے کیا شان تیری اے شاہدی صلی علی ہے کیا شان تیری ہے شاہدی صلی علی ہے کیا شان تیری ہے شاہدی صلی علی ہے اللہ نے اپنا تجھے محبوب کیا ہے کیا شان تیری ہے شاہدی صلی علی ہے اللہ نے اپنا تجھے محبوب کیا ہے کیا شان تیری ہے شاہدی صلی علی ہے اس واسطے سایہ تیرے پیکر سے جدا ہے اس واسطے سایہ تیرے پیکر سے جدا ہے اس واسطے سایہ تیرے پیکر سے جدا ہے تو نور خدا نور خدا نور خدا ہے تو نور خدا نور خدا نور خدا ہے اللہ نے اپنا تجھے محبوب کیا ہے کیا شان تیری ہے شاہدی صلی علی ہے مازاغ
کا کاجل تیری آنکھوں میں لگا ہے، مازاغ کا کاجل تیری آنکھوں میں لگا ہے، مازاغ کا کاجل تیری آنکھوں میں لگا ہے، یاسین کا صحرا تیرے مکھڑے پہ سجا ہے، یاسین کا صحرا تیرے مکھڑے پہ سجا ہے، اللہ نے اپنا تجھے محبوب کیا ہے، کیا شان تیری ہے، شاہدیں صلی اللہ ہے، زلفیں ہے کہ چھائی ہوئی رحمت کی گھٹا ہے، زلفیں ہے کہ چھائی ہوئی رحمت کی گھٹا ہے، وہ زلفیں ہے کہ چھائی ہوئی رحمت کی گھٹا ہے، آنکھیں ہے کہ میں خانہ توحید کھلا ہے، آنکھیں ہے کہ میں خانہ توحید کھلا ہے، اللہ نے اپنا تجھے محبوب کیا ہے، کیا شان تیری ہے، شاہدیں صلی اللہ ہے، لبہائے مبارک ہے کہ دو لال یمن ہے، لبہائے مبارک ہے کہ دو لال یمن ہے، لبہائے مبارک ہے کہ دو لال یمن ہے، یہ تیرا دہن ہے کہ در لطف و عطا ہے، یہ تیرا دہن ہے کہ در لطف و عطا ہے، والی کونین نظر ایک ادھر بھی ہے، والی کونین نظر ایک ادھر بھی ہے، والی کونین نظر ایک ادھر بھی، ساجد بھی تیرے در کے گداؤں کا گدا ہے، ساجد بھی تیرے در کے گداؤں کا گدا ہے، اللہ نے اپنا تجھے محبوب کیا ہے، کیا شان تیری ہے، شاہدیں صلی اللہ ہے، اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں کاہش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں دستگیری کر میری ہے دستگیر بے کساں دستگیری کر میری ہے دستگیر بے کساں شاد و خرم کر مجھے میں دیر کا غمدار ہوں شاد و خرم کر مجھے میں دیر کا غمدار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا شفیع المذنبین میرے گناہوں کو نہ دیکھ یا شفیع المذنبین میرے گناہوں کو نہ دیکھ سر بسر تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں اے ظہور اب کچھ نہ کہہ اور پڑھ یہی مصرع مدام اے ظہور اب کچھ نہ کہہ اور پڑھ یہی مصرع مدام اے سیدہ تیرا ہوں گو میں نیک یا بدکار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں کاہش غم سے نہایت تنگ اور لاچار ہوں یا رسول اللہ شفا دو میں بہت بیمار ہوں اللہم
आला सैयदना मोहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मोहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम शाहबाज़े ला मकानी मज़हरे रब्बे कदीर शाहबाज़े ला मकानी मज़हरे रब्बे कदीर हज़रत महबूब सुबहानी शाहे पीरान पीर गौसे आज़म पीर दी अज इंतज़ारिए मेरा बगदाद दा वेखा कदों आंदी सवारी आज क्यों है गुलामों का झुरमट आज क्यों है गुलामों का झुरमट आज क्यों है गुलामों का झुरमट क्यों दिए जगमगाए हुए हैं आज क्यों है गुलामों का झुरमट झुरमट आज क्यों है गुलामों का झुरमट क्यों दिए जगमगाए हुए हैं आज क्यों है गुलामों का झुरमट आज क्यों है गुलामों का झुरमट क्यों दिए जगमगाए हुए हैं ये सदा आई बगदाद वाले ये सदा आई बगदाद वाले आज तशरीफ लाए हुए हैं ये सदा आई बगदाद बगदाद वाले मीरा बगदाद वाले मीरा बगदाद वाले ये सदा आई बगदाद वाले आज तशरीफ लाए हुए हैं बज़्म में शाह कौनैन आए बज़्म में शाह कौनैन आए मेरे दाता भी तशरीफ लाए मेरे दाता भी तशरीफ लाए मेरे गौसुल वरा को भी देखो मेरे गौसुल वरा को भी देखो रुख से पर्दा उठाए हुए हैं रुख से पर्दा उठाए हुए हैं मुझ पे मेरे पिया की नजर है मुझ पे मेरे पिया
نظر ہے میری پل پل کی ان کو خبر ہے میری پل پل کی ان کو خبر ہے کرم میرے غوث الورا کا ہے کرم میرے غوث الورا کا میری دنیا بسائے ہوئے ہیں پوری امید سرکار کر دو پوری امید سرکار کر دو کر دو پوری امید سرکار کر دو جھولیاں آج ہم سب کے بھر دو جھولیاں آج ہم سب کے بھر دو خیر ہو شاہ بغداد والے خیر ہو شاہ بغداد والے ہم بھی دامن بچھائے ہوئے ہیں ہم بھی دامن بچھائے ہوئے ہیں واسطہ میرے داتا پیا کا واسطہ میرے داتا پیا کا واسطہ میرے داتا پیا کا کوئی محفل سے خالی نہ جائے کوئی محفل سے خالی نہ جائے تیرے دیوانے یا غوث اعظم تیرے دیوانے یا غوث اعظم تیری محفل سجائے ہوئے ہیں تیری محفل سجائے ہوئے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سرتاج پیراں قطب جہانی سرتاج پیراں قطب جہانی سرتاج پیراں قطب جہانی سرتاج پیراں قطب جہانی سرتاج پیراں سرتاج پیراں سرتاج پیراں قطب جہانی میرا محی الدین شیخ زمانی میرا محی الدین شیخ زمانی او خضر طریقت شمع ہدایت طریقت شمع ہدایت بحر حقیقت گنج معانی بحر حقیقت گنج معانی او سرتاج پیراں قطب جہانی جان پیمبر جانان شبر جانے پیمبر جانان شبر جانے پیمبر جانے پیمبر جانے پیمبر جانان شبر حیدر کے دل بر زہرا کے جانی حیدر کے دل بر حیدر کے دل بر زہرا کے جانی میرا محی الدین شیخ زمانی
ہاتھوں کے قرباں عقدہ کشائے ہاتھوں کے قربان ہاتھوں کے قربان ہاتھوں کے قربان عقدہ کشائے صدقے لبوں پر موجز بیانی صدقے لبوں پر موجز بیانی صدقے لبوں پر موجز بیانی اے کاش سنتے وہ سرکار جیلا اے کاش سنتے اے کاش سنتے اے کاش سنتے وہ سرکار جیلا میری کہانی میری زبانی میری کہانی میری کہانی میری زبانی میرا محی الدین شیخ زمانی رشک عیسیٰ بے دم ہے بے دم اے رشک عیسیٰ اے رشک عیسیٰ اے رشک عیسیٰ بے دم ہے بے دم کیجئے علاج درد نہانی کیجئے علاج کیجئے علاج کیجئے علاج درد نہانی سرتاج پیرا قطب جہانی میرا محی الدین شیخ زمانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی ملکا والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب قائد المرسلین سید النبیین سید الاولین والآخرین حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد برادران اسلام و خواہران اسلام احباب طریقت سلسلہ عالیہ مبارکہ مقدسہ قادریہ فاضلیہ اور صاحب امر سیدنا و مولانا سر سلسلہ عالیہ قادریہ فاضلیہ ابو الفرح سیدنا فاضل الدین الجیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے لے کر عصر حاضر میں ان کے جانشین اور صاحب امر حضرت والا مرتبت بالا منزلت سیدنا مفضل محی الدین الجیلانی حسنی حسینی مد اللہ ذلہ وادام اللہ ذلہ علی رؤوس المسترشدین وعم فیضہ للطالبین۔ آپ کے خادم خاص ان کے حکم خاص سے آہ کر آپ سب اللہ والوں کی اور طالبوں کی خدمت میں حاضر ہے، اور صرف ادائے فرض کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں حضرت ظہور تجلیات الہ سیدنا و مولانا حضرت سید ظہور الحسین الجیلانی قادری فاضلی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، ان کے ایک ادنا مرید خادم نوکر، ان کا میں پوتا ہوں، اور صرف اسی نسبت سے کہ اپنے مالکوں مرشدوں کی بارگاہ میں اس کا ذکر کروں جا کر 12 سال مسلسل اس موقع پر بغداد مقدس میں حاضری کا شرف حاصل کرتا رہا ہوں، اور دینی مقصد سے مجھے اس مرتبہ رکنا پڑا، لیکن مجھے خیال تھا کہ پھر کون سی بارگاہ میں جاؤں، اور میرا اللہ جانتا ہے میرے حال کو، میں ایک ناکارہ انسان یہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کس جگہ بیٹھوں تو مجھے لگے کہ میں بغداد شریف میں ہی بیٹھا ہوں۔ تو میرے کریموں نے مجھے اتنی ہدایت فرمائی کہ جن کے ذریعے سے حضرت غوث اعظم سرکار غوث الارض والسماء غوث الثقلین غوث الجن والانس سید الاولیاء امام الاولیاء اور ولایت میں
تجلیات ذات کے مظہر اتم، جیسے نبوت میں تجلیات ذات الہ کے مظہر جناب محمد کریم ہیں، تجلیات ذات کے مظہر سلسلہ ولایت میں حضرت غوث الثقلین، غیث الکونین، سید الاولیاء، امام الاولیاء حضور سیدنا امام الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ، آپ کی مبارک نسبت کا یہی ورود ہے اور یہی ذریعہ ہے۔ اور اس سلسلہ عالیہ، اس سلسلہ الذہب سے حضرت سیدنا و مولانا، جن کا اسم گرامی میں نے عرض کیا، بار بار عرض کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ان کے ذات مقدسہ کا حوالہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اور سیدنا غوث پاک آپ کی بارگاہ تک اور آپ سے لے کر مولا مرتضی شیر خدا اور سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس تک، اور یہی کامل ذریعہ ہے وصال اللہ کا، وصول اللہ کا، اور وہی ایک موحد مسلمان کی منزل ہے کہ وہ ان ذرائع سے اپنے آپ کو علائق سے اور سختیوں سے، نفس و شیطان کے شر سے، ان مرشدوں کی مہربانیوں سے، اور جن مشقتوں میں بھی ڈالیں ان مشقتوں کو اگر بأحسن وجوہ، دل کی بطیب خاطر جس کو کہتے ہیں، کہ کبھی اس کو ستم نہ سمجھے اور محبت سمجھے، تو یقیناً یہی وہ راستہ ہے جو معرفت الہی تک بندے کو لے جاتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، حضرت سیدنا غوث الثقلین، آپ کے مراتب اولیاء کا بیان ایک بالکل گداگر آدمی جو معرفت اور سلوک کی ابتدا بھی نہیں جانتا، وہ کس طرح بیان کر سکتا ہے؟ یہ حکم ہے مرشدوں کا اور منتظمین کا، تو عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی پہچان حقیقت میں اور کسی کو ہوتی نہیں، خود خدا کو ہوتی ہے، اور پھر اللہ جس کے دل میں ڈالتا ہے اس کو کچھ خبر ہوتی ہے جتنا اس کا نصیب ہے، کیونکہ اولیاء تو خدا کا سر ہیں، اللہ کا راز ہیں۔ اور اللہ کا یہ راز کیوں ہے؟ اس لیے کہ راز الہ جو ہے نا، سر الاسرار جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو یہی جانتے ہیں۔ تو جو سر الاسرار کو پالے وہ خود سر ہو جاتا ہے اپنے مالک کا، اور پھر اس کی نگاہ سے جو بطون ہے وہ ظہور کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور میں اسی لیے قربان ہوں اس ظہور پر کہ جس کو مرشدوں نے نام بھی اپنے بچے کو ظہور کا ہی عطا فرما دیا، اور حسنین کی نسبت سے فرمایا کہ یہ غیر نہیں، حسنین کی سر حقیقت کو پاؤ گے تو میرے ظہور میں پاؤ گے۔ اور ایک زمانہ ان سے روشن ہے، ایک زمانے کے قلوب منور ہیں، اور ان سے نفس و شیطان کی غلبہ اور اندھیرا انہوں نے دور کیا، اور معرفت کے چراغ ان کے دلوں میں جلائے ہیں۔ ان کے وسیلے سے لوگ اللہ پاک کے ذکر سے بھی دل کو آباد کیا ہے، اور اپنی دن اور رات بھی نفس و شیطان کے غلبے سے نکال کر اپنے مالک کی رحمت کے غلبے میں حاضر ہو گئے ہیں۔ اور پھر ان کے دل پر وہ آفتاب طلوع کرتا ہے کہ جب طلوع کرتا ہے تو سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ خطبہ ہے میرے غوث الثقلین کا جو میں عرض کر رہا ہوں فتوح الغیب شریف سے۔ فرمایا حقیقت میں کوئی چیز باطل نہیں، اللہ نے جو پیدا کیا وہ بھی حق ہے، حق ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور یہاں
غوث الثقلین امام الاولیاء، فقیروں اور صوفیوں اور سالکوں کے جو اختلاف تھا شہود و وجود کا، اس کا فیصلہ کر رہے ہیں. کیونکہ غوث پاک صرف کو کہو کہ شہودی ہیں یا وجودی ہیں، نہیں، وہ مصلح ہیں. جس پر صوفیاء کو راستہ سجھائی نہ دے، اس پر فیصلہ کرنے والے اور راہ واضح کرنے والے سید الاولیاء کا نام ہے عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جہاں منصور کو یہ بات ہوئی جو ان سے پیش آیا تو فرمایا جو کچھ پیش آیا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سالک حقیقی اس پر ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ دن میں وہ منزل آتی ہے جس سے منصور دوسری طرف متوجہ ہوا. اگر مجھے حکم الہی ہوتا تو منصور کو بھی انگلی سے پکڑ کر جیسے کسی مشکل راستے سے باپ بیٹے کو گزار دیتا ہے، عبد القادر جیلانی اس منزل سے بھی اس کو گزار دیتا. اور یہ کہنے کی بات نہیں، گزارا ہے دنیا کو. اور جس پر تنازع دنیا کا ختم نہیں ہوا، ابن عربی وجودیہ میں آواز دیتے ہیں اور شہودیہ میں مجدد الفسانی اور ہزارہ بزرگوں جن کے سامنے ہماری پیشانیاں جھکتی ہیں، لیکن وہ اس پر بحث کرتے ہیں. اور میرے سلطان اور سلطان الاولیاء اور عباد اللہ صالحین کے بادشاہ وہ صرف کسی فریق پر رائے نہیں دے رہے بلکہ محاکمہ کر رہے. محاکمہ کر اور لفظ کیا بولا؟ صرف فرمایا جس کو ظہور کہتے ہیں وہ بطون کا کمال ہے، وہ بطون کا کمال ہے. اور پھر بطون کا کمال پھر ظہور میں ظاہر آئے گا. تو حضرت علی حیتی قدس سر العزیز عرض کرتے ہیں حضور یہ تو کمال کا اجمال ہے. فرمایا اس اجمال میں ہی تفصیل ہے کہ جب کوئی ظاہر باطن میں گم جائے تو باطن اپنا ظاہر اس ظاہر کو بناتا ہے. اس سے زیادہ کی طاقت نہیں مجھ میں. کیوں کہ پھر یہ بات بالکل ظاہر بظاہر کرنی ہو تو پھر مشکلات ہی مشکلات اور مصیبت ہی مصیبت ساری. کیونکہ اصحاب ظواہر جو ہیں وہ تو لاٹھیاں لے کر پڑ جاتے ہیں. لیکن میں جس راہ پر چل رہا ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں، وہ میں صرف اپنے پاس سے نہیں، میں تو حضرت غوث پاک کی ہی بات کر رہا ہوں. فرمایا ظہور تو اس کا ارادہ ہے، بطون اس کی ذات ہے. اور ظہور وہ ارادہ جب ارادہ کرنے والے کی بطون میں گم جاتا ہے تو بطون وجود تخلیقی نہیں رکھ سکتا، یوں اس سے منزہ ہے. پھر وجود وہی رہتا ہے جو اس نے بنایا اپنے بطون سے، لیکن بطون کا ظہور میں ظہور ہو جاتا ہے. بطون کے ظہور میں ظہور ہوتا ہے. یہ خطبہ شریف فتح الغیب شریف میں بھی موجود ہے، سر الاسرار شریف میں بھی اس کی ایک سطر میں ذرا سی جھلک آئی ہے. اور بندہ نواز جس کی ایک جھلک ہے وہاں، وہ حضرت کے خطوات میں ابو الفرا سیدنا فاضل الدین رحمت اللہ علیہ آپ کے خطبات میں اس کی تفصیل موجود ہے، جو میں خود اپنے بچشم سر دیکھ چکا ہوں. اس لیے کہ یہ گھر وہ گھر ہے کہ غوث کے بطون سے جو ظہور ہوا اسی ظہور کا نامی فاضل الدین بھی ہے، اسی ظہور کا نامی آل اللہ سید غلام قادر بھی ہے، اور اسی بطون کا نام میرا مرشد سید ظہور الحسین گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے. اور انہی کا ظہور بلکہ بدر کامل حضرت شیخ نظر محی الدین بھی ہے، حضرت بدر محی الدین بھی ہے، حضرت التحاف محی الدین بھی ہے، حضرت عاقب محی الدین بھی ہے، حضرت قمران بن محی الدین
الدین بھی ہیں اور حضرت مفضل محی الدین بھی ہیں. کیوں کہ بات بطون کی ہے، یہ تو جلوہ ہے. وہ جلوہ آپ سامنے دیکھو یا یہاں دیکھو، یہاں اپنے دل میں اتار کے دیکھو. جب بھی بطون کو پاؤ گے تو ظہور میں پاؤ گے. کیوں کہ بطون جسم نہیں رکھتا، بطون جسم سے پاک ہے. بطون جب بھی ظاہر ہوگا تو وہ آپ کی مرئی ہوگا، دیکھنے کے قابل ہوگا، تو وہ کسی نہ کسی ظہور میں ظاہر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں عجز کا لفظ نہیں بول سکتا، یہ اس کے لیے بولنا جائز نہیں، لیکن اس کے لیے موزون لفظ یہ ہے کہ ہمیں ظاہر ہونا کمال ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے میرا فوٹو کھینچ لو، کیوں کہ میں ظاہر ہونا چاہتا ہوں. بطون کے لیے عیب ہے کہ وہ یوں ظاہر ہو. جس میں ہم شانیں ڈھونڈتے ہیں یہ اس کے لیے بود ہے، اس کے لیے یہ ذلت ہے کہ وہ ظہور میں آئے خود نہ. فرمایا تم سے میرا ظہور نہیں دیکھا جائے گا، جس میں ظاہر ہوتا ہوں تو بطون کو کیا جانوں گے. لہذا وہاں تک رہو جہاں تک تمہارا بس ہے. اس سے آگے بات میں کرنا جانتا ہوں، لیکن مجھے میرے مرشدوں نے اجازت نہیں دی کہ اس سے بات بولوں گا پھر جنگ و جدل شروع ہوتا ہے. لیکن اس حقیقت سے یہ نہ جانو کہ کوئی جانتے نہیں. ارے میرے سید فاضل الدین کی گلی سے جو سچی نیت سے گزر جائے وہ بھی سر الاسرار تک پہنچ جاتا ہے. ہاں پہنچتا اتنا ہے جتنا رب نے اس کا حصہ رکھا ہے. مرشد کی گلی سے فیض بھی مل جائے تو کوئی مرشد نہیں بن جاتا. ابا ابا ہوتا ہے، بچہ بچہ ہوتا ہے. اتنے ہی ہون بٹے ہو گئے ہیں تو انہیں سیاہ کے باسی ابا جی ہو گئے ہیں. ابا پھر بھی ابا رہتا ہے، دادا پھر بھی دادا رہتا ہے. کیوں کہ اس کا جو منصب ہے وہ اسی کا منصب ہے. لیکن راہیں روشن کر جانا یہ ان آبا کا کام ہے اور کرتے ہیں. اس لیے یہ ہمارے لیے نشان ہے، ہدایت کا نشان ہے، معرفت کا نشان ہے. اور بخدا میں اللہ کی قسم اٹھا کر، میں ویسے بھی جھوٹ بولنے کا عادی نہیں، اللہ بچائے اس سے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سلسلۃ الذہب ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ یہ تو خالص سونے کا سلسلہ ہے. سلسلۃ الذہب کہتے ہیں کہ سنہری ملاوٹ سے پاک. لیکن اولیاء کی معرفت میں جس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی خالصیت عطا فرمائی اور مخلصیت عطا فرمائی ہے، یہ وہ خاندان عالی ہے. اور آپ خوش قسمت ہیں، ہم خوش قسمت ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے اور ادب کی توفیق عطا. نقش قدم پر کتنا چلتے ہیں یہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ادب میں کمی برداشت نہیں ہوتی. کیوں کہ اس کا تحمل قدرت نہیں کرتی. فرمایا تمہیں میرے ظہور کا ادب نہیں آیا، بطون کیا کھولوں تم پر. تمہیں اس کا ادب نہیں آیا جو شے میں نے ظاہر کر دی. ایک آدمی قرآن کے نسخے کا ادب نہیں کر سکتا اور ہر وقت مانگے کہ مجھے کلام نفسی کی معرفت عطا فرما تاکہ میں لفظی سے نفسی پر گزر جاؤں. فرمایا اس کا ادب کر نہیں پاتے، اس کی حیا کر نہیں پاتے. کبھی رکتے ہو مناہی سے، برائیوں سے، کہ ایک دزدان میں یا ایک طاق میں، درجہ میں اگر قرآن مقدس کا ظاہر موجود ہے، کلام ظاہر موجود ہے، تو کبھی اس کی حیا میں کسی مناہی سے بچتے ہو؟ مانگتے کلام نفسی ہو. کلام نفسی انہی کے سینے پر اتارا جن کو کلام نفسی کی عزت کرنا آتی تھی. اب پھر کھولوں کون ہے؟ وہ سینہ ہے جناب محمد مصطفیٰ کا. اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، مشورے مت دو کہ رسالت کیسوں کو دیتا. کفار دیتے تھے مشورہ، شہری ہو کہ دیہاتی ہو، کیسا ہو، کس خاندان سے ہو. فرمایا اللہ کو متے دیتے ہو کہ کیسا رسول ہو، جسے الہ ہونا آیا ہے اسے رسول بنانا بھی آتا ہے، اور وہ اسی کو بناتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے. اب کہو کہ ولی ایسا ہونا چاہیے، ولی ایسا ہونا چاہیے. میں نے کہا اس کی تجویز تم کرو گے، ولیوں کے انسپیکٹر ہو تم. ولی ایسا ہونا چاہیے، ولی ایسا ہونا، پہلے ہے ولی تو
تو جب نہیں ہے تو تجویزیں اپنے پاس رکھ. یہ اس دانش کا کام نہیں، یہ دانش ربانی کا کام ہے. حالانکہ برہانی بھی بڑی دانش ہوتی ہے، لیکن یہ برہانی سے بھی اوپر کی بات ہے. دانش ربانی کا کام ہے، فیلسوف کا کام نہیں کہ ولایت کا تعین کریں. اور خود مانتے ہیں فیلسوف کہ ہم گندے انسان ہیں، لیکن عقل ہماری پرواز کرتی ہے تو ہم بات کر دیتے ہیں. اور کامل وہ ہے کہ جو وہ سوچتا ہے اس کے مطابق اس کا ظاہر بھی ہو، اس کا باطن بھی ہو. تو ہم بھی لوگ کیا ہے، لفظوں کے اسیر، قیدی، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے. لکھا تو ہے، دل پہ بھی لکھا کہ نہیں لکھا. تو جو صاحب باطن نہ ہو اس کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ ان کے مرتبوں پر بات کرے. ابھی لوگ بات کرتے ہیں بے سمجھی سے اور دنیا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ ذرائع ابلاغ تیز ہو گئے ہیں نا. اب جو نہیں سنتا چاہتے تھے وہ ان کو بھی سننا پڑتا ہے. ہاتھ میں چیز ہے تو سن لیتے ہیں. ایک عالم مجھے سے کہنے لگا یہ آستانے، یہ قبریں، یہ بزرگ تو من دون اللہ ہوتے ہیں. میں نے کہا من دون اللہ تو جہنمی ہوتے ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. اگر تم لفظوں کو ہی بندے ہو تو قرآن کی یہ آیت